اور قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد رات کے وقت چلے جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے عائشہ کہتی ہیں حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے گمان کیا میں سو گئی ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو چپکے سے آپ علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے اور کہتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی کہ نبی علیہ السلام کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں. تو میں نے جب دور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے. 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر نیچے کیے. اور تو کہتی ہیں کہ میں بھاگتی بھاگتی دوبارہ آئی اپنے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی جاسوسی کی ہے. تو کہتی ہیں لیکن میں ظاہر چونکہ بھاگتی بھی آئی تھی تو میرا پیٹ پھولا ہوا تھا, سانس پھولا ہوا تھا. نبی علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تیرے ساتھ لیٹا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے جا کے دعا کریں. ہائے ہائے ہائے, بقیع والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو کہہ رہے کہ ان کے لیے دعا کرے. سر دعا تو وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی قبر پہ جا کے, تو قبر پہ جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے میں نے تمہیں پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا کیونکہ نئی نئی قوم جاہلیت سے پھری تھی. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے. قبروں پہ, مزارات پہ جانے سے تو آخرت کی یاد نہیں آتی. دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر, یعنی مزارات کے اوپر کس کس طریقے سے یعنی لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. کئی عورتیں اغوا ہو جاتی ہیں. تو قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو نبی علیہ السلام خود بھی قبرستان جایا کرتے تھے. حتیٰ کہ جو آپ کے آخری خطبات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ تو آپ نے خطبہ بھی قبرستان میں دیا ہے. اہل بقیع کے اوپر آپ نے جا کے نماز جنازہ پڑھی. بڑی رکت انگیز حدیث ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ اللہ کے نبی کو ممبر پہ دیکھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے. انہوں نے 8 سال کے بعد غزوہ احد کے شہداء کے, تو غزوہ احد ہوا ہے 3 ہجری میں, 8 اور 3 11 ہجری میں, اور 11 میں ہی آپ کی ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوئی ہے. تاریخ تو کنفرم نہیں لیکن مہینہ کنفرم ہے. تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں, یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے اور فرمایا یہ میرا اس وقت جو ممبر ہے یہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. میں تمہارا پیش رو ہوں, یعنی میں آگے آگے جاؤں گا تم نے میرے پیچھے آنا ہے اور میں تمہاری وہاں پر گواہی دوں گا, یعنی جو اہل ایمان تھے. فرمایا مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس کے بعد پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں. اور یہی ہوا ہے حضور کی وفات کے. آپ دیکھیں 30 سال کے بعد یہ قتل و غارت شروع ہو گیا اور کس لیول تک وہ گیا. تو آپ علیہ السلام نے یعنی پہلے فرما دیا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور بتایا اس لیے کہ لوگ یعنی اس سسٹم کا حصہ نہ بنے, اس سے بچیں. تو آپ علیہ السلام وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ بڑا انٹلیکچوئل خطبہ ہے جو قبرستان کے اندر ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے ان پہ جنازے کی نماز پڑھی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ قبرستان جا کے دوبارہ سے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ جی وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے بعض اوقات جنازہ کسی ایسے مولوی سے پڑھاتے ہیں جنہیں مغرور آیا ہونا ہے. پھر ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں, جنازے کا مزہ ہی نہیں آیا. تو ہم انہیں کہتے ہیں جا کے قبرستان دوبارہ جنازہ پڑھ لیں. آپ کسی کی والدہ فوت ہوئی, کسی کا والد فوت ہوا, کسی کا بھائی فوت ہوا, تو قبرستان جائیں, قبر کو سامنے رکھ کے قبلہ رخ ہو جائیں آپ اور جنازہ قبرستان پہ جا کے دوبارہ پڑھیں. نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اور اس میں آپ دعائیں مانگیں تسلی سے. آپ بے شک 15 منٹ کا جنازہ پڑھیں, وہاں نہیں آپ کو کوئی کہے گا جی سر جلدی کرو ٹائم ہو گیا. تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. بعد میں جا کے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں, دعا بھی کر سکتے ہیں, اس سے ثابت ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی, حبشی عورت تھی. 1 دن 2 دن 3 دن گزرے, آپ نے فرمایا 2-3 دن سے مجھے نظر نہیں آ رہی صفائی کرتے ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی ہے, اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے رات کے وقت فوت ہوئی تھی تو ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. آپ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہائے ہائے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. صحابہ کرام قبر پہ لے گئے, وہاں جا کے آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی, حالانکہ جنازہ پہلے ہو چکا تھا. اور پھر آپ جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں, اور ظاہر وہ مسلمان ہی تھے. کافر کی قبر میں تو نبی کے جنازہ پڑھنے سے نور تو نہیں جا سکتا, کیونکہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں
ہم ان کو نہیں بخشیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک تو نہیں معاف کرنا۔ اس کا مطلب وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ تو آج کے مسلمان کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے۔ دوسرا یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے کہ نبی الاسلام قبر میں حاضر و ناظر نہیں ہوتے ہیں، ورنہ آپ تو جب آپ کو بتایا کہ فوت ہوگی تو آپ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا چلا ہے، میں 3 دن پہلے اس کی قبر میں گیا تھا، میرے بارے میں سوال ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا۔ تو یہ من گھڑت عقیدے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ قبر میں سوال ہوتا ہے لیکن کوئی تصویر نہیں دکھائی جاتی، اس میں کوئی الفاظ ہی نہیں ایسے۔ تو بہرحال یہ قبرستان جا کے دعا کرنا، مردوں کے لیے دعا کرنا، یہ نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع کیا ہے، اور اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب ندا دی جائے، اذان دی جائے جمعے کے لیے، اس کی نماز کے لیے، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے لپکو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری خیریت ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ فاذا قضیت الصلاۃ، ہاں جب نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس کے بعد تم زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یعنی صرف جمعے کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے کاروبار زندگی کو ترک کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو جمعے کی فرضیت قرآن میں آئی ہے، اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی جتنی نمازوں کا ذکر ہے وہ جنرل ہے ان کی فرضیت کے اعتبار سے، یا ایون سورۃ النور کے اندر صلاۃ الفجر اور عشاء اور ظہر کا ذکر آیا ہے تو وہ پردے کے اعتبار سے آیا ہے۔ فرضیت کا جہاں تک ذکر ہے نا اسپیسیفکلی، وہ جمعے کی نماز، اسی لیے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس، اور جمعے کی بھی نماز کی امپورٹنس نہیں ہے، جمعے کی اس ایکٹیویٹی کی امپورٹنس ہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ویسے ہی کم کر دی ہے، 4 کی بجائے 2 فرض کر دی۔ خطبے کی امپورٹنس ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اور سالانہ پولیٹیکل گیدرنگ مسلمانوں کی عید کی نمازیں، اور انٹرنیشنل گیدرنگ سالانہ جو ہے وہ حج کی گیدرنگ۔ یہ یعنی جمعے کے خطبے اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے لوگوں کو یعنی نکاح، طلاق اور استنجے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں بتانی ہیں، اصل میں پولیٹیکل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ایک پیج کے اوپر آئیں مسلمان۔ اسی لیے جمعے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک سے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو آج کل ایک چندے کے چکر میں اتنی جامع مسجد بن گئی ہیں، ادروائز اصولاً دیکھا جائے تو ایک شہر میں ایک جامع مسجد ہوگی۔ ایران میں آپ چلے جائیں، تہران میں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے اور 15 سے 20 لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایران کا پریزیڈنٹ جمعے کا خطبہ دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہمارے پرائم منسٹر کو فیصل مسجد میں خطبہ دینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے۔ ہم تو ایک قوم بھی نہیں اسی وجہ سے۔ بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ کافی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا۔ پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر۔ پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن کے لیے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کی کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دے۔ اچھا، اس میں اب مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے۔ یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان
وہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نحر کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور پھر اس کے بعد الفاظ ہے کہ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے. یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہیں. اور پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں. الذکر یعنی جو خطیب خطبہ دے رہے ہیں، بشرطے کہ وہ ذکر ہو، کہانیاں نہ ہو. الذکر تو پھر سر یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا کرتا تھا. 4 حدیثیں اوپر تلے. ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پارہ نمبر 26 میں آتی ہے سنی کہ مجھے زبانی یاد ہوگی. اب ہر جمعے میں وہ ظاہر تذکیر والی صورت ہے تو وہ الذکر سننا شروع کر دے. اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نا، پھر اسے نارمل صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے نا جمعے کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا، اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے ثواب. پھر اس میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جتنا مقدر ہو تم نماز ادا کرو. یعنی جمعے سے پہلے آپ 2 4 6 8 10 جتنی مرضی نفلی رکعتیں پڑھ سکتے. اچھا، اس میں ایک حدیث ضعیف بھی پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی کہ جمعے والے دن مکروہ وقت کوئی نہیں ہوتا، وہ روایتی کمزور ہے. اس کا تو آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہوگا. وہ جو 5-7 منٹ ہوتے ہیں جب سورج اپنے ٹریک میں بالکل سینٹر میں ہوتا ہے، جسے آپ زوال کہتے ہیں، وہ زوال نہیں ہوتا، وہ ضحبہ کبریٰ ہوتا ہے. زوال آفتاب تو کہتے ہیں آپ ظہر کے وقت شروع ہونے کو، سورج گرنا شروع ہو جائے مغرب کی طرف، سینٹر سے ذرا سا ہٹے گا تو مکروہ وقت ختم ہو جائے گا. ایگزیکٹ سینٹر میں آپ سمجھ لیں وہ جو 5-7 منٹ ہیں وہ مکروہ وقت ہے. اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ایگزیکٹ اس وقت نہیں پڑھ سکتے. تو جتنی مقدر ہو پڑھو. البتہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو نا تو پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی، اور اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھنے. یہ جمعے کے دن کا پروٹوکول ہے، عام نمازوں کے لیے نہیں. اور 2 سے زیادہ پھر نہیں پڑھنے جب خطبہ شروع ہو جائے، کیونکہ اصل مقصد تو خطبہ سننا ہے. اور اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو صحابہ کا جو معمول ہے وہ کم از کم 4 رکعتیں تھی جمعے سے پہلے، کم از کم 2 تو پڑھنی پڑھنی ہے. اور بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے. 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے ثابت ہے. تو یہ جمعے کی رکعتیں میں نے بتا دی، یعنی ٹوٹل کتنی ہوئی 8. 2 سنتیں پہلے، 2 فرض اور 4 سنتیں بعد میں. اور اگر آپ نے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں پھر 10 ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی یہ ترغیب دلائی ہے کہ جمعے والے دن خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہنچے. اب حنفیوں کی چونکہ تقریر انہوں نے لادہ کر لی ہوئی ہے تو حنفیوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ عربی خطبہ سننا ہوگا. وہ بھی جب ممبر پہ خطیب چڑھتا ہے نا اردو خطبے کے لیے تو اس کے بعد رجسٹر ان کے بند ہو جائیں گے. اب چونکہ انہوں نے اپنے پبلک کو پڑھایا ہوا ہے کہ یہ تقریر جو ہے یہ لادہ سے ہے، اصل عربی کے خطبے ہوتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں پھر اصل ہی آگے سنیں گے جو ہمیں بھی سمجھ نہ آئے. اور معذرت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ پڑھ رہے کیا ہیں. حقیقت بات ہے کئی جو ائمہ ہیں آپ ان سے کہنا یہ جو تم نے عربی خطبہ پڑھا اس کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے. تو جب پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا تو سننے والے کو کیا پتا ہوگا. اس لحاظ سے اہل حدیث نے یہ ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے خطبے تو 2 ہی رکھے اور اللہ کی حمد اور درود کو عربی میں رکھا، باقی انہوں نے جو واعظ اور تقریر جو مقصد تھا تذکیر کرنا اسے اپنی نیٹو لینگویج میں کر دیا، اردو کے اندر، انگلش کے اندر. یہی طریقہ ٹھیک. تو حنفیوں نے وہ تقریر ایک تیسرا خطبہ ایڈ کر دیا اور وہ بھی پھر بیٹھ کے شروع ہو گیا. حالانکہ خطبہ تو کھڑے ہو کے ہوتا ہے جمعے کا، بیٹھ کے تو آپ دے نہیں سکتے. اور اس میں آپ نے سہارا لے کے کھڑا ہونا ہے. وہ کھڑا سہارا ہو کے اس لیے ہوتا ہے کہ تقریر تھوڑی لمبی ہو تو آپ مطلب سہارا لے سکیں. انہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کر دیا تو یہ بھی ایک خلاف سنت چیز ہے. بہرحال جمعے کی نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. باقی جمعے میں جمعے کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ 2 اعمال ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں. المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا. اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے. اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے
اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں حدیث، کیونکہ اس وقت 295C اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے، تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہوگا۔ تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کا دن، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آ جائیں وہ جمعے کی تاریخ کے اعتبار سے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ اور یہ مہر وہ ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم والعیاذ باللہ تعالی۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اچھا، اسی وجہ سے یہ پبلک مشہور ہے کہ 3 کٹھے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اندازہ کریں آپ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مطلب صرف جمعہ ہی ہے مسلمان کے لیے، 3 نہیں چھوٹنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو کام چک کے رکھو جمعہ پڑھ لو، کام ختم۔ تو یہ پوری حدیث اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، پوری حدیث اس طرح ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اس تو بھی سام کام، ایک رمضان سے دوسرا رمضان۔ شکر ہے تسی اے نہیں لے آیا جمعہ دے ہفتے بعد پھر اللہ کی بارگاہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو سب سے کبیرہ گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فرض نماز چھوڑنا ہے۔ تو اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے، یعنی ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، پھر چھوٹے گناہ معاف ہوں۔ نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا نا اسے کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی گناہ کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، یعنی یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، کفر اور شرک کے درمیان فرق جب نماز ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ الروم کی وہ جو آیت ہے منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھنا، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمایا گویا کہ وہ مشرک ہے۔ پاکستان کی شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً مشرک ہے، عملاً کافر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم عقیدے میں فتویٰ نہیں لگاتے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ابو درداء اصحاب صوفہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے الفاظ ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3 وصیتیں کی۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا۔ نمبر 2، کبھی نماز، فرض نماز نہ چھوڑنا، ورنہ اللہ کے ہاں تمہارا ذمہ اٹھ جائے گا، یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں۔ اور نمبر 3، شراب نہ پینا، تمام گناہوں کی چابی شراب ہے۔ یہ 3 وصیتیں ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کی۔ پھر مسند امام احمد میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن اس کی نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، نور ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ نجات کا کوئی سبب ہوگا، نہ اللہ کے حضور کوئی حجت ہوگی پیش کرنے کے لیے، اور اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا، اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہو جائیں گے، اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اس کے بعد کے معاملات اس سے زیادہ مشکل۔ پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت دیکھو، جو ہم سنت پڑھتے ہیں، یعنی 12 سنت موقدہ نفلی عبادت ہے، تو فرائض کی کمی اس سے پوری کر لی، لیکن فرض کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ لہٰذا یہ جمعے کے معاملے کو اتنا ہلکا جاننا اور کہنا جی بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ علماء عرب تو آپ کو پتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے ہیں، اور ان کے فتوے کے تحت تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، جو انہوں نے پوچھا نکاح تو ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے۔ اور ایسی عورت کو تو ایسے مد سے بالکل
طلاق لے لینی، اس کو دھمکی لگائے کہ یا تو نماز شروع کر، جمعے کی نہیں عام نماز بھی، ادروائز دیکھیں نا جی، اب یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان تصور ہو جائیں گے، یعنی اسلام 3 چیزوں کا نام ہے نا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور اپنے اعمال کے ساتھ، جوارح کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا۔ جب میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں جامعہ ترمذی کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، آپ نے عمر سیریز میں نہیں دیکھا کہ جب وہ جاتے ہیں جو مرتدین قبائل کی طرف، جن کی طرف ان کو خبر ملتی ہے کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اذان دو، جواب میں اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو وہ پھر حملہ نہیں کرتے تھے، اور نہیں آتی تھی تو پھر وہ، یعنی وہ ان کے لیے جو ٹیسٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا نا، چیک پوائنٹ، وہ نماز تھی۔ اب مجھے بتائیں صحابہ اگر اس وقت دنیا میں آ جائیں، اور ہم جو اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان ہے نا، کہتے ہیں انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ دیا نا اب آبادی کے اعتبار سے، تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو لکھا ہے اس اعتبار سے تو واقعی سب سے بڑا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کے کرائٹیریا میں دیکھا جائے تو یہ کہاں پہ کھڑا ہوگا ملک؟ میرے خیال ہے پاکستان میں 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے والے بھی ہارڈلی 5% ہوں گے، 5 سے 10%، اور یہ یہاں پہ ایشو ہے، ورنہ سعودیہ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ ریشو 80% پلس نظر آئے گی۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں 80% زیادہ لوگ عام نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ فقہ شافعی، اور فقہ شافعی کے تحت جو نماز نہیں چھوڑتا وہ کافر ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو فقہ میں کیوں الجھا دیا انہوں نے کہ جی امام حنیفہ نے بھی کوئی ہلکی اس کی سزا نہیں بتائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جو تارک الصلاح ہے اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز شروع نہ کر دے، پھر اسے چھوڑا جائے گا، تو یہ بھی سزا کو چھوٹی نہیں ہے۔ باقی 3 ائمہ تو کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا، وہ مرتد ہی اسے تصور کرے، تارک الصلاح۔ تو اب چونکہ سختی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ انجام دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی وہ سب سے زیادہ حنفی ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ بے نمازی دنیا، کیونکہ آپ تکفیر نہیں کرتے بے نمازی کی، تو جب حنفی زیادہ ہوں گے تو بے نمازی زیادہ ہوں گے۔ حالانکہ اسے حنفی شافیت کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا، یہ کوئی امام شافی کا قول تو نہیں ہے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلے چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اس حدیث کو تو مطلب امام شافعی یا احمد بن حنبل یا امام مالک کی کسی دھکے کی یا انہوں موڈا دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ حدیث خود ہی، اور اس سے بڑھ کر سورہ روم کی آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھنا اور دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ تو جناب یہ جمعوں وغیرہ کے چکر سے ذرا باہر نکلیں، جمعے والی بات تو یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے، عام نماز بھی اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے، تارک الصلاح ہے، تو وہ قانوناً تو اسلام کی روح سے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ ویسے تو یہ چھوٹے موٹے، ویسے تو ان کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بریلوی دیوبندی کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لے یا اس کا نماز جنازہ تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تجدید ایمان بھی اسے کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ تو نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ بھی تیرا نکاح ٹوٹے گا۔ کتنا دیکھیں آپ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یعنی جو بڑا ایشو تھا وہ نہیں بتایا گیا اسے کہ نماز چھوڑنے سے بھی تیرا نکاح ٹوٹ سکتا ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے بھی تیری بیعت، چلے جو بھی انہوں نے ایک ٹوٹی پوٹی فارم میں اپنا ایک سلسلہ شروع کیا وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو ادھر تو وہ جن کے بیعت ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں نماز پڑھتے، خود کہاں سے پڑھنی ہے انہوں نے، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوں۔ کل یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے۔ ان میں سے پہلا وظیفہ یہی جس کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے اس طریقے سے، صرف یونس کو نہیں، اہل ایمان کو بھی۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے۔ ویسے تو آپ مسئلہ 82 دیکھیں گے، اس میں میں نے اور باتیں بھی کی ہیں، ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایڈریس کروں۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں درود شریف والے چیپٹر میں بھی مل جائے گی، اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، یعنی آپ کو جتنی حدیثیں سکیٹرڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر 13 کتابوں میں،
مشکات میں آپ کو مل جائے گی. میں نے اس لیے مشکات میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 111B کے عنوان سے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف, وہ ضرور دیکھیں. یعنی مشکات 3 جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آ گیا. 6294 احادیث ہیں, اور اس میں چونکہ احادیث کی تکرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی 12-13 کتابیں جو ہیں اس میں کور ہیں. اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا, اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود. میں نماز کے جب یعنی کہ تشہد میں بیٹھا, میں نے اللہ کی حمد کی, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کے بعد درود پڑھا, اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں, ساتھ ہی جامعہ ترمذی میں دوسری حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایک شخص آیا, اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. تو جب وہ فارغ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی, تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر, پھر مجھ پر درود پڑھ, اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا, یعنی ابن مسعود وہ خود تھے, اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں, مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر, مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک .com پہ. تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری. اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے, آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ کی حمد کرتے ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں, اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کوئی بھی دعائیں مانگیں, یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں, کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو, یعنی عربی میں مانگنا ہوگا, دعائیں مانگے, دعائیں معصورہ کتاب السنت میں جتنی ہیں وہ مانگے. اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں. تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505, مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے. اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا ہے میرے بھائیوں, سورہ الصافات 143-144 فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا, اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب, اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے, بہت بڑے اسماء اعظم میں سے. تو یہ بہترین دعا, بہترین وظیفہ, اسماء اعظم میں سے بہترین چیز, اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار, اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. اور کس طریقے سے, اے اللہ تو پاک ہے نا, تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی, میں بندہ ہوں غلطی کروں گا, تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا, کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے, تو غلطی نہیں کرتا, تو میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا. تو یہ ہے پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ
وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود، اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث، کیا کریے؟ وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا. اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت. یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ. کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10492 اور المستدرک للحاکم میں 1862 نمبر. اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میرے بھائیو، ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری. کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں. بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے. دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے. سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 5761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے. اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ، چھوٹی سنن نسائی، کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی. امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11770. بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں. لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا، اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے. اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں. جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں، وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں. وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں، جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی، وہ میں اب حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5761 نے، تسی 9928 کی تمہیں دس دیو. تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ، میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا. تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے، الکبریٰ کیوں بول رہا ہے ساتھ؟ کوئی صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی، اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبریٰ کے ساتھ. اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B
واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہداء کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 150 ہیں. اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبریٰ سے دیے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے، تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبریٰ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا. تو سنن نسائی الکبریٰ الگ سے وہ اصل کتاب ہے، اس میں سے سنن نسائی الصغریٰ بنائی گئی ہے. اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی، جس میں 194 حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کی شان میں. امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا، وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا. اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر ہے. اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ، صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے ہے. اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا، وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے، جس طرح خصائص علی الگ سے ہے، فضائل صحابہ الگ سے ہے. خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہل سنت پاک.com پہ. فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور یہ عمل الیوم واللیلہ، دن رات کے جو اذکار ہیں، یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے. تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا، میں سنن نسائی الکبریٰ کا کہتا ہوں 9928 آیت الکرسی کا وظیفہ. تو یہ سنن نسائی الکبریٰ کا میں نے حوالہ دیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10492 صحیح طریقہ ہے. بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف، ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. سنن نسائی الکبریٰ المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے. اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے الکبریٰ میں. تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کتوں پڑھے ہو، اور میں کہنا بھائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن کو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیوٹن 8ویں کلاس ہی نسیا ہوا ہے. آج نیوٹن ہوتے پی ایچ ڈی ہوتی فزکس تھی. مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا، اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور فاروق تحصیل ڈگری ہولڈر ہیں، اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے، ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائیں. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا نعم المولا ونعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے، الگ سے آیت ہے، لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے. یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اچھا یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ
اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. ابھی تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں، اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا، غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو. یہ اذکار جو ہے نا، جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. تو یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے؟ پھر ظلمات. سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود. ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا، جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں. ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ. بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں. بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو پی ڈی ایف اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162 032159000162. بلو کارڈ میں حکمت ہے. آپ بتا، بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ کو بلو کارڈ کہتے ہیں. یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار اکثر بخاری مسلم سے. دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا. دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی. یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار. پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا، یہ اورنج کارڈ، جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف. یہ سب آپ کو پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہیں، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے. جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لیں، تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی، کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں، میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا
نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے. اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنے، تو وقف کرنا پڑے گا. سوائے سبحان اللہ کے، سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے. العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں. تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کرو. ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں. وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں. اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر
اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہو، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعی نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں
تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے؟ آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی۔ تو مولا نے کہا ہاں، صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں، یہ اتنا کمال کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو۔ ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ آپ روٹین میں آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے۔ اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں، اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ نکال دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی۔ رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں، یہ ایک رزق کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے۔ اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور وہ رزق ہے ہماری صحت۔ ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں، تو کس کام کا ہے؟ ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے معدے کا السر ہے، وہ چاٹ نہیں کھا سکتا، وہ گول گپے نہیں کھا سکتا، وہ بریانی نہیں کھا سکتا، چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہو۔ تو دنیاوی مال و دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے، میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے، اس کو انسان یوٹیلائز کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ جو شخص یہ بات کرے نا اسے کہو جی 1 کروڑ پہ لے دو، اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو، کوئی دے گا؟ اپنا ایک بازو توڑ کے دے دو۔ تو آپ ذرا 1 کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کریں، اربوں کے تو آپ خود ہیں، اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں۔ کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے 0 پہ کھڑا کر سکتے۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے، جدادیں تک بک جاتی ہیں۔ اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے، بس یہ دعا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہی تھی صرف، اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا، یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا، مجھے کنگال کر دیا، تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا دے، اولاد بھی عذاب بن سکے۔ اس لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی ہے۔ تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی، اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے۔ ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا۔ ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا؟ اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ اللہ دست، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔
جو ذہنی ٹینشن ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہو جائے گی، اوپر نہ دیکھو۔ اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے۔ پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال۔ اب مال ساتھ جاتے ہیں، مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے۔ وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا۔ دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، تمہیں لوٹاؤں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی، یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ تو دعا تو بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، لیکن قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے، وہ اللہ کا رول ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا ہے۔ 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے، کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے، نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا۔ اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا، سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ اے نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو، ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں۔ تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے میں نہیں بنتے، لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ بزرگ دعا کریں گے، بزرگ کر دیں گے، بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے، اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش، وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے۔ جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی گئی ہیں، دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا۔ عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس میں نے بتا دیا نا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، عمر دراز کر دی جائے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، تو اسی کو توفیق ملے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت، عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا ہے تو اب 100 سال پہ مرے، کئی 100 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے، اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام، امام شافعی کی عمر 55 سال تھی صرف جب فوت ہوئے ہیں، چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں، اس سے پہلے آ جائیں، عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔
38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے. تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے, آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت. میں اپنے لیے آپ کو بات کرتا ہوں, میں کسی کیا بات کروں, میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے. آج جب لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں, کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہنا, حالانکہ ہفتے میں 1 ریکارڈ ہوتی ہے, صرف روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے, اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے. میں یقین کریں, میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں, میں جب بھی درس, ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا, وہ ہندو کا جواب دینا تھا, تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھیں, اللہ زندگی دے دیں, حالات فیوریبل ہو جائیں, ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا, جنریٹر بھی چلتا رہے, سارے معاملات چلتے رہے, اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں, ٹھیک ہو گیا جی, کالر مائک بھی چل جائے, کیمرے کی بھی بیٹری چارج ہو, ساری چیزیں. یہ میں جو چیزیں میرے اختیار میں کر کے, یا اللہ تو نے کروانی ریکارڈنگ, میں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے. حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میں کتنا وہمی ہوں. میرے آفس میں بھی نا, جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے, اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تم بھول جاؤ, پھر وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا. تو کیوں, میں وہمی ہوں. جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا, میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں, لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا, یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا, میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم, یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے, ہو سکتا ہے نا. جس طرح ایک بار یعنی اچانک جو ہے وہ, یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا, عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی, ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا, ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح. تو وہ حالانکہ میرا 10 پورا تیار, مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا, کئی سال پہلے کی بات. کس سال کی بات ہے یہ؟ 5 سال پہلے کی بات ہے. تو اپنا ہر چیز مینج کی تھی, لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا. میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹیو فوت ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار, مطلب وہ درس سے 1-2 دن آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا. یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا, پھر تو یہ وہ سوال کی طرف ہوں کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں, اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا, عمر میں اضافہ کر دے گا, یعنی برکت ڈال دے گا, تھوڑی چیز بھی کفایت کر جائے گی. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں میری ماں فوت ہوگی, فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر, ٹھیک ہو گیا. تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ. باقی دعا تو ایک ہی ہے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے, رزق کی برکت کے لیے, اولاد کے لیے, اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے, لڑائی جھگڑا ختم کرنے, دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے. کیوں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کر دے, بہتر, اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے. وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت میں قبر بھی شامل ہے, میدان حشر بھی, میزان عدل بھی. یہ واقعنا عذاب القبری, واقعنا عذاب الحشری, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی, وہ آخرت میں داخل ہوگا. اس میں سب کچھ ہے. اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں, ایک صحابی تھے, بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا. یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں 2ری جلد میں بھی یہ حدیث مل جائے گی, صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے, آپ نے حالت دیکھی, آپ نے فرمایا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے. کیا یا رسول اللہ, میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا, وہ دنیا میں نہیں. نعوذ باللہ من ذالک, اللہم اجرنا من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے غلطیوں سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے. تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے, اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے. اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ دنیا اور آخرت میں, یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں, ٹھیک ہے, دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس طریقے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ, یہ پتہ لگا کتنے پہنچے نا, ٹھیک ہے. تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا, تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس دعا کرنے کی. دنیا کی ہر بھلائی, کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے, لیکن صرف دعا کی کوشش بھی کرے گا, کوشش کے بعد دعا کرے, دونوں چیزیں پیرلل میں. کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا, پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے. یعنی ایک بندہ کہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں, نہیں, وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی ہے. آپ کہ نہیں میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں, تو سر وڑ لے گا تو ہم چھڑے گا نہیں, کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں
آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آنکھیں بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے. جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں کرتی اس کی. دعا ہے تدبیر کے ساتھ, کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چلتا.